وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تسعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير یا بنیا میرے پیارے بیٹے انہا بے شک وہ برائی ان تکم مثقال حبۃ من خردل اگر ہو برائی کے دانے کے برابر فتکن فی صخرۃ یا پھر ہو وہ برائی کسی چٹان میں او فی السماوات یا آسمانوں میں او فی الارض یا زمینوں میں یاتی بہ اللہ اللہ تعالیٰ اس کو میدان میں لائے گا ان اللہ لطیف خبیر بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے خبردار ہے یا بنیا میرے پیارے بیٹے اقم الصلاۃ نماز قائم کرو وامر بالمعروف اور نیکی کا حکم کرو وانہ عن المنکر اور برائی سے منع کرو واصبر علی ما اصابک اور صبر کرو تکالیف پر جو تمہیں پہنچے ان ذلک من عزم الامور بے شک یہ پختہ باتوں میں سے ہے ولا تسعر خدک للناس اور اپنے گالوں کو نہ پھلاؤ لوگوں کے سامنے ولا تمش فی الارض مرحا اور زمین میں اکڑتے ہوئے مت چلو ان اللہ لا يحب كل مختال فخور بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے والے کو شیخیاں مارنے والے کو پسند نہیں کرتا واقصد فی مشیک اور میانہ روی اختیار کر اپنی چال میں وغضض من صوتک پست رکھ اپنی آواز کو ان انکر الاصوات بے شک سب آوازوں میں سے بری آواز صوت الحمیر البتہ گدھے کی آواز ہے حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے ساران کو نصیحت فرما رہے ہیں سب سے پہلے توحید کا تذکرہ کیا کہ بیٹے اللہ کی توحید میں اس کی وحدانیت میں کبھی خلل نہ آئے پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بتایا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا حق والدین کا ہے لیکن اگر والدین بھی تمہیں کفر اور شرک پر مجبور کریں تو ان کی بات بھی نہیں ماننی لیکن ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آنا ہے گزشتہ درس کے آخر میں یہ بات گزری کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں تمہارے ہر عمل کے بارے میں خبر دیں گے تو اب اسی سلسلے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے اور حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو اور نصیحت فرما رہے ہیں کہ میرے بیٹے یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے تمہارے سارے اعمال کو لائے گا اچھے ہیں برے ہیں بڑے ہیں چھوٹے ہیں سارے اعمال اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے کھول کے رکھیں گے تو آگے فرمائے انہا ان تک مثقال حبۃ اگر تمہارا کوئی عمل تمہاری کوئی برائی رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ رائی کا دانہ بھی رائی کے دانے کے برابر گناہ بھی فتکن فی صخرۃ کسی بڑی چٹان کے اندر چھپ کر کیا گیا ہو او فی السماوات یا آسمانوں کی بلندیوں پہ جا کر کیا گیا ہو او فی الارض یا زمین کی تہ میں جا کر وہ برائی کا کام کیا گیا ہو یأتی بہ اللہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بھی تمہارے سامنے لائے گا اب خود اندازہ لگا لیں کہ ایک عمل ہے رائی کے دانے کے برابر پھر وہ چٹان کے اندر چھپ کر کیا جائے یا پھر وہ زمین کی تہ میں جا کر کیا جائے یا آسمان کی بلندیوں پہ جا کر کیا جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی سامنے لے کے آئیں گے یہ وہ نقطہ ہے اگر یہ نقطہ مسلمانوں کو سمجھ میں آ جائے ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہم تمام کی تمام برائیوں سے بچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم جہاں کہیں چھپ کر بھی کوئی عمل کرنا چاہیں تو ہم اللہ سے نہیں چھپ سکتے اس کے سامنے ہیں سارے عمل جب یہ نقطہ ہم اس پر ہم سمجھ جائیں اس کو ہم اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں تو یہ بات یہ نصیحت حضرت لقمان حکیم کے اپنے بیٹے کے لیے اگر یہ ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے تو ہم گناہوں سے بچ سکتے ہیں کیونکہ
اللہ تعالیٰ کی پھر احکامات کے پابند ہو جائیں گے. پھر کوئی بندہ برائی نہیں کرے گا جب اس کو یہ یقین ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرا اللہ مجھے میرے ہر عمل کو کل میدان محشر میں سب کے سامنے لے کے آئے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی مل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر چلنے کی توفیق بھی مل جائے گی. تو فرمایا یاتی بہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو لائے گا، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، چاہے چھپ کر کیا ہو چاہے سب کے سامنے کیا ہو، سب کچھ لے کے آئے گا. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تفسیر عزیزی میں یہاں پر ایک روایت نقل کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے والدین کی طرح ہیں، تو میں آپ سے کوئی چیز چھپاتا نہیں ہوں. میرے اندر 4 بڑے گناہ ہیں، 4 بڑی برائیوں کے اندر مبتلا ہوں. مجھے کسی ایک کو چھوڑنے کا حکم دے دیں، باقیوں کو بارے میں بعد میں سوچوں گا. حضور نے فرمایا کون سی 4 گناہ ہیں تیرے اندر؟ کہنے لگا ایک جھوٹ بولتا ہوں، دوسرا زنا کرتا ہوں، تیسرا شراب کا عادی ہوں، چوتھا جوا کھیلتا ہوں. یہ 4 بڑے گناہ ہیں میرے اندر. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وعدہ کرو جس ایک برائی سے بچنے کا میں تمہیں کہوں گا تم اس ایک سے بچ جاؤ گے. وعدہ کرو اس کو چھوڑ دو گے؟ اس نے کہا ٹھیک ہے وعدہ کرتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دو، باقی تینوں کے بارے میں نہیں کہتا. جب رات کو گھر آیا کہ وعدہ کر کے آ گیا کہ جی ٹھیک ہے حضور جھوٹ نہیں بولوں گا. جب رات کو گھر آیا تو شراب کا پیالہ ہاتھ میں پکڑا، پینے لگا تھا کہ ذہن میں بات آ گئی کل حضور کی مجلس میں جاؤں گا، حضور پوچھیں گے کہ جو تو نے شراب پی ہے یا نہیں پی. تو جھوٹ نہ بولنے کا تو وعدہ کر کے آ گیا ہوں حضور سے. اگر جھوٹ بولتا ہوں تو پھر وعدہ ٹوٹتا ہے، اگر سچ بولتا ہوں تو پھر تو حد لگتی ہے. گھر والوں سے کہا آج کے بعد مجھے شراب نہ دی جائے. شراب کا پیالہ توڑ دیا، اس سے باز آ گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوست آئے، چلو جی جوا کھیلنے کے لیے جاتے ہیں. پھر ذہن میں بات آ گئی کہ کل حضور پوچھیں گے کہ تو نے جوا کھیلا تھا یا نہیں کھیلا تھا. تو اگر جھوٹ بولا تو پھر وعدہ ٹوٹتا ہے، سچ بولتا ہوں تو پھر حضور خفا ہوں گے، تو لہٰذا چھوڑ دیا اس کو بھی. تیسرے نمبر پر زنا کا وقت آیا، ادھر جانے لگا، پاؤں آگے بڑھے تو پھر رک گیا. کہنے لگا اگر کل حضور نے پوچھا کہ زنا کیا ہے یا نہیں کیا، تو اگر جھوٹ بولتا ہوں تو وعدہ ٹوٹتا ہے، سچ بولتا ہوں تو پھر حد لگتی ہے. تو لہٰذا یہ تینوں گناہ بھی ساتھ ساتھ چھوٹ گئے. تو پھر دوسرے دن حضور علیہ السلام کی مجلس میں گیا اور کہنے لگا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ نے مجھے سے ایسا گناہ چھڑوایا ہے کہ جس سے سارے گناہ مجھ سے چھوٹ گئے. تو جب آدمی کے اندر یہ فکر پیدا ہو جائے کہ مجھے جواب دینا پڑے گا، یہ تو حضور علیہ السلام کی مجلس میں جواب دینے کی بات تھی. اگر ہمارے دلوں میں یہ بات پیدا ہو جائے کہ ہم نے اللہ کے دربار میں جواب دینا ہے، ہم سے ہر عمل کا سوال ہوگا، ہم سے ہر عمل کے بارے میں سوال ہوگا، تو پھر ہم سارے گناہ چھوڑ سکتے ہیں. آگے فرمائیں ان اللہ لطیف الخبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے، خبردار ہے. کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل، کوئی کام اس سے چھپا ہوا نہیں ہو سکتا. وہ تمہارے دل میں آنے والی نیتوں کو، ارادوں کو بھی جاننے والا ہے. یا بنی اقم الصلاۃ، میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرنا. توحید کا حکم دیا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آگے اب آ رہا ہے نماز کا تذکرہ آ رہا ہے کہ نماز کو قائم کرنا. یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک ہر نبی کی امت میں نماز تھی، لیکن کسی کے پاس تھوڑی نماز ہے، کسی کے پاس زیادہ، لیکن نماز ہر امت کے اندر تھی. یہاں پر بھی حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں کہ بیٹے نماز نہ چھوڑنا، نماز سب سے اہم عبادت ہے. اس لیے نماز کا حکم دے دیا، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور ساتھ ساتھ امر بالمعروف، اچھائی کے حکم دو لوگوں کو، وَانْهَ عَنِ الْمُنکَرِ، اور برائی سے منع کرو لوگوں کو. اس لیے کہ یہ بھی تمہارے لیے ایک بہتر کام ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے منع کرتے جاؤ. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصْابَكَ، اور اس رستے میں جب تم دین کے رستے پہ چلنا شروع کرو گے تمہارے پر آزمائشیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، لوگ تانے دیں گے، سب کام ہوں گے. تو وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصْابَكَ، اے میرے بیٹے اس رستے پر آنے والی آزمائشوں تکالیف پر صبر کرنا، جزا فضا نہ کرنا، رستہ چھوڑ نہ دینا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، واویلا نہیں کرنا، بلکہ اللہ کے ساتھ صبر کرنا ہے. اس رستے میں جو تکالیف، جو مصائب، جو پریشانیاں، آزمائشیں آئیں گی ان پر صبر کرتے جاؤ. ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ صبر کرنا پختہ باتوں میں سے، یہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے وہی صبر کر سکتے ہیں. آگے پھر اولاد السائل خطک للناس، یہ بھی نصیحت چل رہی ہے آگے کہ لوگوں پر غصہ نہ کرو. گال پھلانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ غصے کے ساتھ پیش نہ ہو، بلکہ ایسا نہ ہو کہ ہر وقت تمہارے چہرے پر 12 بجے. لوگوں کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آؤ، مسکرا کر بات کرو، اچھے انداز سے بات کرو. ولا تسائل خطک للناس ولا تمشي في الارض مرحا، اور زمین کے اندر اترا کر اکڑ کر بھی مت چلو.
یہ کام اللہ کو پسند نہیں. کسی پر غصہ جھاڑ دینا، کسی کے اوپر کسی کے سامنے اکڑ کے چلنا، یہ تکبر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند نہیں فرماتا جو تکبر کرتے ہیں، جو شیخیاں مارتے ہیں، جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، جو اکڑ کے چلتے ہیں، لوگوں پر غصہ جھاڑتے رہتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بھی پسند نہیں فرماتا. تو میرے بیٹے ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا. ہمیشہ جب بھی کسی سے ملو تو اچھے انداز سے، خندہ پیشانی سے، مسکراتے ہوئے چہرے سے ملنا. اور آگے فرما دیا وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ. دو کام اور بھی ہیں کہ ایک تو درمیانہ روی کے ساتھ چلنا، اچھے انداز سے، عاجزی کے ساتھ زمین کی درمیانی چال چلو، نہ زیادہ پکڑ کر نہ زیادہ بالکل جھک کر، بلکہ عاجزی کے ساتھ درمیانی چال چلو. اور وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اور اپنی آوازوں کو پست رکھو، زیادہ دھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلند آواز سے زیادہ شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اپنی آوازوں کو پست رکھو. اور آگے فرما دیا اگر بڑی آواز سے بولنا، آوازوں کو بلند کرنا، زیادہ شور شرابہ کرنا فضیلت کی نشانی ہوتی تو گدھا بڑا فضیلت والا ہوتا، اس لیے کہ اس کی آواز سب سے بلند ہے. لیکن ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی. جتنی اونچی آواز سے وہ بولتا ہے اتنی بری آواز اس کی. اس لیے فرما دیا کہ آہستہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آواز جتنی ضرورت ہو اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو.